93 سے آن ورڈ میں بطور ورکر بھی رہا ہوں. 2002 سے میں پہلے الیکشن لڑا تھا. لیکن جو جھرلو، جو فراڈ، جو عوام کے منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے، جو قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں ہے، آپ غلام ہیں. آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ڈالا جائے شوکت بسرا کو، ووٹ ڈالا جائے عمران خان کے سپاہی کو. پورے پاکستان میں 180 سیٹیں لیں گے، لیکن اعلان وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے کہ ہم سے وہ سیٹیں چھین لی گئیں اور ہمیں دی کتنی کی 90. ایبسلیوٹ میجورٹی تھی ہمارے پاس. اور میں اس بات سے آغاز کرتے ہوئے کہ جو عام انتخابات میں جو دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ چرانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے فل کوڈ کا. فل کوڈ بنائی جائے اور سپریم کورٹ میں فل کوڈ بنانے کے بعد اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہ بیٹھیں، چونکہ ان کے متعلق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اندر ملوث ہیں. اب نیا بیان آ گیا. وہ بیان کیا کسی کے سامنے ان کو پیش کیا گیا چیف کمشنر راولپنڈی کو؟ کیا ان کی کوئی پریس کانفرنس کا کسی صحافی نے سنی ہے تو مجھے بتا دیں. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ پھر اور بنائی جائے، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے. فل کورٹ بنا کر اس میں اگین ریپیٹنگ ہمیں بہت احترام ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، چونکہ 2 لوگ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں الیکشن کروانے کے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بھی ذمہ داران ان کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی تاکہ صاف تحقیقات ہو سکے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہم جب گئے کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر نہیں چاہیے، یہ جو ایڈمنسٹریشن سے ریٹرننگ آفیسر لگائے جا رہے ہیں یہ دھاندلا کروائیں گے، انہوں نے انڈورس کیا، ہماری بات نہیں مانی گئی. چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس ہم گئے اور یہ اس کے باوجود یہ دھاندلا ہوا. پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے، اور چونکہ قوم نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو اور قوم نے امانت عمران خان تک پہنچانے کے لیے ووٹ دیا ہے. میرا حلقہ ساؤتھ پنجاب میں بہاول نگر، ہارون آباد، فوٹ آباد سے ہے. NA1634 کہتے تھے کہ ووٹ ہے عمران خان کا جی ٹی روڈ پر. عمران خان کا ووٹ نہیں ہے، سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. شوکت بسرا سپریم کورٹ سے کاغذ بحال ہوتے ہیں. 8 دن پہلے میں الیکشن میں جاتا ہوں، پارٹی توڑ دی گئی، لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی اسی جگہ پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، اور کسی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی بینرز نہیں. 8 دن پہلے مجھے مور کا نشان ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عمران خان کی بدولت، میں حلقے کی عوام ہارون آباد فوٹ آباد کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 1 لاکھ کے قریب مجھے ووٹ دیا. ایک میرے پاس 45 فارم موجود ہے. دوسرے نمبر پہ محمد اجاد الحق جو سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، جو اوپنلی کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے، وہ تیسرے نمبر کا کھلاڑی ہے 58,000 ووٹوں کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون ہے 72,000 ووٹوں کے ساتھ. یہ میں اپنی ذات کی کہانی نہیں سنایا، میں الیکشن کمیشن میں قرآن پہ حلف دے کے بات کی ہے کہ جو کہوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گا، اور یہاں بھی بیٹھ کے جو کچھ کہوں گا اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہوں گا. اور میں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی یہی بیان ریکارڈ کروایا. میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں گیا تھا، مجھے روک دیا گیا، کچھ صحافی یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ وہاں کیس دھاندلی کے حوالے سے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ دھاندلی کس طرح ہو گئی، کس طرح الیکشن چرایا گیا. انہوں نے کال کیا، میں چونکہ وکٹم ہوں ڈائریکٹلی، میں نے کہا میں وکیل بھی ہوں، میں اسسٹ کروں گا اپنے قاضی صاحب کو، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف کو اسسٹ کروں گا کہ کس طرح پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مارا گیا، عوام کے ووٹوں پر توہین کی گئی ہے. لیکن
جیسے ہی میں روسٹرم پہ گیا مجھے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں اور مجھے کون نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، پاکستان ہو دنیا کی کوئی جگہ ہو، اس کیمرے کی آنکھ نے شوکت بسرا کا تعارف ہر کسی کو کروایا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں سر جو کہوں گا اللہ، میں نے قرآن پاک نکالا اور روسٹرم پہ رکھا، دوست ہوا ہے لیکن کچھ دوست اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سر میں الیکٹڈ ایم این اے ہوں بہاول نگر NA-163 سے، میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے روک دیا گیا، مجھے بات نہیں کرنے دی گئی، بلکہ میں نے 2-3 بار میں نے کہا میری بات تو سن لیں، میری عرض تو سن لیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ میرے الفاظ تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر درمیان میں جو کچھ ہوا اس کو میں چھوٹے شارٹ کٹ کرتے ہوئے، مجھے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ تقریر نہ کریں، یہ تقریر باہر جا کر کریں میڈیا پہ۔ آخر میں مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نے میڈیا پہ جا کر کوئی بات کی تو یو ول فیس دی کانسیکوینسز۔ مجھے باقاعدہ وہاں پر ایک پاکستانی جن کے ٹیکسز سے ہمارے ادارے چلتے ہیں، مجھے پتہ ہے قانون کیا ہے، مجھے کہا گیا کہ یو ول فیس دی کانسیکوینسز۔ جس کے باوجود مجھے کورٹ کا احترام تھا، میں باہر آیا۔ جیسے ہی میں باہر آیا ہر چینل پہ مجھے تو کہہ دیا گیا کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب شوکت بسرا، مجھے کہا گیا آپ نے کیس کے متعلق بات نہیں کرنی، میں اس کیس کے متعلق بات اب بھی نہیں کروں گا۔ 93 سے آن پر میں بطور ورکر بھی رہا ہوں، 2002 سے میں پہلے الیکشن لڑا تھا، لیکن جو جھرلو، جو فراڈ، جو عوام کے منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے، جو قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، جو عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہیں، آپ کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں ہے، آپ غلام ہیں۔ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ڈالا جائے شوکت بسرا کو، ووٹ ڈالا جائے عمران خان کے سپاہی کو، پورے پاکستان میں 180 سیٹیں لیں گے، لیکن اعلان وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے کہ ہم سے وہ سیٹیں چھین لی گئیں اور ہمیں دی کتنی کی 90 ایبسلیوٹ میجورٹی تھی ہمارے پاس۔ اور میں اس بات سے آغاز کرتے ہوئے کہ جو عام انتخابات میں جو دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ چرانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے فل کورٹ کا۔ فل کورٹ بنائی جائے اور سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنانے کے بعد اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ ان کے متعلق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب اس کے اندر ملوث ہیں۔ اب نیا بیان آ گیا، وہ بیان کیا